تاریخ آ چکی ہے. ابھی بریکنگ نیوز میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا 8 فروری کی تاریخ کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا. شرمیلا صاحبہ آپ کہہ رہی تھیں نہ کوئی اعلامیہ آیا نہ کچھ آیا. دیکھیں مجھے لگتا ہے آپ کی سن کے ہی انہوں نے اب فیصلہ بھی کر لیا اور ایوان صدر سے بھی اور پھر وہاں سے الیکشن کمیشن سے بھی اعلامیہ جاری کر دیا گیا. ہوں خوش ہو تسی؟ اب خوش ہیں. چلیں جی اللہ کا شکر ہے. اس ملک میں جو بے یقینی تھی اور جو بے چینی تھی الیکشنز کے حوالے سے، الیکشنز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کب ہوں گے، کیوں ہوں گے. دیکھا آپ سے میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ 11 تاریخ بھی ابھی ایک پروپوزل ہے. سو اللہ کا شکر ہے دیر آئے درست آئے. اس ملک میں ایٹ لیسٹ یہ بے یقینی تو دور ہوئی کہ الیکشنز کی تاریخ کب آئے گی اور کیا ہوگی. اب دیکھتے ہیں الیکشن کا شیڈیول کب جاری ہوتا ہے اور الیکشنز کی تیاریوں کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. لیٹس سی. میں ابھی بھی ایک چیز کہوں گی چلیں ہاشم صاحب کے اندر ہاشم صاحب کی جانب وہ کافی دیر سے منتظر تھے، پھر میں اگلے سوال پہ پھر آتا ہوں آپ کی طرف. ہاشم صاحب آپ ظاہر ہے کہ آپ کی جماعت اس دفعہ الیکشن میں کود رہی ہے، تیاریاں کر رہی ہے، لیکن دوسری جانب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اگر ہم بات کریں تو دونوں تیار بیٹھے ہیں کہ جی حکومت بنے گی تو ہماری بنے گی اور ان کی تیاریاں ہیں. تو آپ پھر کیا سوچ رہے ہیں ایسے میں کوئی اسپیس نکال پائیں گے آپ لوگ؟ معذور کے ساتھ مجھے تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کوئی شیئر حکومت میں نظر نہیں آتا. اور یہ جو ہماری جماعت ہے آبویسلی ابھی تک ہم نے زیادہ بیکاز یہ تو اچانک یہ سارا ہم لوگوں کو مل کے ڈیسیژن لینا پڑا. ہم تو 9 مئی تک بلکہ اس کے بعد تک ہم سارے تحریک انصاف میں شامل تھے اور قطعی طور پہ ارادہ نہیں تھا کسی کا بھی جماعت چھوڑنے کا. وہ جو حالات بنے جس کے بعد ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہوئی اور ہم جیسے لوگ جو دیہاتی حلقوں کے لوگ ہیں اور جو بڑے عرصے سے سیاست میں اوبیسلی ہم نے تو یہ ڈیسیژن لیا اور کریم صاحب اور یوم خان صاحب کی قیادت میں ہم اکٹھے ہوئے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری جماعت بالکل نہیں ہے. اگر جماعت نہیں ہے تو کم از کم ہم تو سارے پرانے ہیں اس کے اندر. ہمارا ایکسپیرینس بھی ہے، ہم نے الیکشن بھی دیے. ہم میں سے میجورٹی وہ لوگ تھے کہ جو 13 کے بعد جب پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تو اس کے بعد بھی پنجاب میں حکومت بنی اور وفاق میں حکومت بنی. تو ہمارا ایک اپنا رول ہے، ہم ادا کریں گے انشاءاللہ. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پنجاب کے اندر تو اگلا مقابلہ جو ہے وہ نون لیگ اور استحکام پاکستان کے درمیان میں ہوگا. اچھا، نون لیگ اور استحکام پاکستان کے درمیان ہوگا. اور آل رائٹ. تو بیرسٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ اب تو ظاہر ہے کہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، تاریخ آ چکی ہے. یہ اعلامیہ بھی الیکشن کمیشن کا میرے سامنے ہے کہ جی آج چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں معزز ممبران الیکشن کمیشن نے صدر صاحب سے ملاقات کی اور متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ الیکشن مورخہ 8 فروری 2024 برائے بروز جمعرات منعقد ہوں گے. اچھا، ویسے کافی مسکراتے ہوئے آمد و رفت ہوئی، لیکن یہ بڑا عدالتی حکم پہ ہی ہوا، ورنہ پہلے تو میرے خیال میں وہ انکاری تھے جانے سے. بیرسٹر صاحب اصل میں آپ کی آواز مجھے بہت انٹرپشن کے ساتھ آ رہی ہے تو مجھے کلیئر نہیں ہو رہا آپ کا سوال. اگر دوبارہ پوچھیں تو مہربانی ہوگی. اچھا، میں سوال دوہرا دیتا ہوں. میں بیسکلی یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک تو اعلامیہ میرے پاس آ گیا نا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، ڈیٹ تو آ چکی ہے اور کافی میں نے دیکھا کہ جو آمد رفت جو فوٹیج ہم دیکھ رہے تھے اس کے اندر بڑی مسکراتے ہوئے، لیکن ایک وقت تھا کہ وہ جانے سے انکاری تھے. تو ان کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا یہ. نہیں، میرے خیال میں بہتر ہے کہ دیکھیں تدبر سے اور بردباری سے معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں بالکل انکاری تھے، اب چلے گئے، چلے اچھا ہوا، دیر آئے درست آئے میں سمجھتا ہوں. اور اب کل جو ہے سپریم کورٹ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. فیصلہ جو ہے وہ 8 تاریخ کا ان آل پروبیبلٹی آ جائے گا اور ڈیٹ فکس ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں میں پھر بھی ایک پازیٹیو انداز میں، مثبت انداز میں سارے ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہا ہوں، باوجود اس کے کہ آئینی جو مدت ہے انتخابات کی اس کی یقیناً پامالی ہوئی ہے، 90 دن میں نہیں ہو سکے. لیکن چلیں پھر بھی خوشائند ہے کہ ایٹ لیسٹ پروسیس چل پڑا ہے. تو وہ آرٹیکل 254 کا جو تذکرہ کر رہے تھے کاکڑ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی 254 تو کہتا ہے کہ جی تاخیر اگر ہو بھی جائے تو غیر آئینی نہیں ہوتی. ڈو یو اگری ود ہم؟ لیکن دیکھیں نا ستی صاحب، یہ جو 254 ہے نا، یہ ایمرجنسی قسم کی پروویژنز ہوتی ہیں. ان کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر معمولی قسم کی صورتحال میں استعمال کرنی چاہیے. ان کو عادت نہیں بنا لینی چاہیے کہ بندہ ہر وقت جو ہے جواز ڈھونڈتا پھرے کہ چلیں جی چیز ڈیلے کر دیں سیاسی مقاصد کے لیے اور اس سے سیاسی فائدہ حاصل کر لیں اور اس کے بعد 254 اپلائی کر کے اس کو جسٹیفائی کر دیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، اس الیکشن کی تاخیر سے یہ جو ہم نے اب 8 فروری کو رکھا ہے، یہ بھی چونکہ تاخیر ہو گئی ہے، اب سینٹ کا جو آنے والا الیکشن ہے اس پر بھی اس کے اثرات ہوں گے کیونکہ ان کا شیڈول بھی شاید اس سارے پروسیس کی وجہ سے متاثر ہوگا. اب یقیناً اس کے آفٹر ایفیکٹس بھی ہوں گے، لیکن بہرحال
फिर भी मैं समझता हूँ कि खुशाइंद है और होना चाहिए ताकि बस मामला चल पड़े। अब जहांगीर साहब, योर थॉट सर। अब ये है कि क्लैरिटी आ गई है ना, पहले एम्बिग्विटी थी कि जी अब सदर साहब न जाने क्या करें, तो वो चलें संडे के रोज लोग नहीं निकलेंगे लेकिन जुमेरात को निकल जाएंगे। अब सदर साहब की भी तो अपनी मर्जी है ना, तो बहरहाल इट्स अ गुड डिसीजन। जी जी बिल्कुल। देखिए, एक तो सदर साहब ने ये दिखाया है कि भाई डेट जो मैं दूंगा वो होगी, तो इसमें मेरे ख्याल में 4 और 11 के दरमियान उन्होंने 8 डेट जो है जुमरात को दे दी है। चले अच्छा हुआ है। मैं आपके नाजरीन के लिए एक बात बताता चलूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है कि एक दफ़ा आपने एक डेट दे दी तो फिर इसके बाद इधर उधर कोई भी डेट नहीं होगी, और ना ही कोई मैं उस पर कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट करूंगा कि आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, आज ये कर दें। तो ये कैटेगोरिकली उन्होंने आज ये बता दिया था कि जो डेट फिक्स करेंगे प्रेसिडेंट या आप मिलके, तो उसके बाद उसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, कोई आगे पीछे बिल्कुल आप सोचें भी ना। ये मैं आपके लिए ऑडियंस के लिए चलें, ये अच्छा है ना, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी थी, वरना ये है कि यहाँ पर मुकर जाया जाता है।